السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 40 سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار۔ دیکھیے، ہم پیچھے سے ترجمہ چل رہا تھا کہ بات چل رہی تھی کہ جب تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے لگ جاتے ہو، بالکل بیٹھ جاتے ہو چپک کر، جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ تم دنیاوی سامان پر راضی ہو گئے ہو۔ پیچھے تھا کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو یہ ہوگا، اور اب آگے دیکھیے کیا ہے، وہیں سے کنیکٹ ہے۔ الا تنصروہ، ان اگر لا نہیں تنصرو، نصرا ینصرو معنی ہوتا ہے مدد کرنا، تنصرو تم مدد کرو گے، اگر تم مدد نہیں کرو گے، لا لگا ہے تو نہیں، ہو اس کی، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، فقط تو یقیناً نصرا مدد کی، ہو اس کی، اللہ نے اللہ نے اس کی مدد کی۔ جب تم لوگ بھی ساتھ نہیں تھے تب بھی اللہ نے اس کی مدد کی، تو اب بھی اگر تم ساتھ نہیں ہوگے تو اللہ تب بھی مدد کرے گا۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے آپ لوگوں کو خود سمجھ آ جائے گا۔ اذ، جب اللہ نے اس کی مدد کی، کب؟ اذ جب، اخرجا نکال دیا، ہو اس کو، الذین ان لوگوں نے، کفرو جنہوں نے کفر کیا، ثانی اثنین وہ دو میں سے دوسرا تھا، اذ جب، ہما وہ دونوں تھے، فی الغاری غار میں، گفا میں۔ تو اگر تم رسول کی مدد نہ کرو گے تو اللہ خود اس کی مدد کر چکا ہے، جبکہ منکروں نے اس کو نکال دیا تھا، وہ صرف دو میں سے دوسرا تھا۔ جب وہ دونوں غار میں تھے تو اللہ نے ان کی مدد کی، ان دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا وہاں پر، تو اللہ تعالیٰ اب بھی مدد کریں گے اگر تم ساتھ نہیں دو گے تو یہ تو ایک امتحان ہے تمہارا، تم ساتھ دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور سچویشن بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھیں ماحول کیا تھا کہ دوسرا جو تھا ان کو ماحول کے اعتبار سے گھبراہٹ ہو رہی تھی، جو کہ نیچرل ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، احد کے موقع پر بھی بہت سے لوگوں کو، سوری بدر کے موقع پر بہت سے لوگوں کو ڈر لگ رہا تھا، اور پھر خوف ہو رہا تھا کہ سامنے تو بہت سارے لوگ ہیں، تو طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کو تسلی دی تھی، تو ایک نیچرل چیز ہے۔ تو اس وقت میں یقولو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں کیا ہوا، ماحول کیسا تھا کہ اذ یقولو کہ وہ کہہ رہا تھا، لصاحبہ اپنے ساتھی سے، اپنے ساتھ والے سے وہ کہہ رہا تھا، رسول، لا تحزن غم نہ کرو، ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس بات کا غم نہ کرو کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ۔ تو انزل نازل کیا، اللہ نے، سکینتہ اپنی سکینت، اپنا سکون اللہ نے نازل کیا، سکن یسکنو معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، تو ٹھہراؤ،
ठीक है। या सुकून, इत्मीनान, अलैहि उस पर, व और अय्यदा, अय्यदा युअय्यिदु तायीद माने होता है मदद करना, ताउन करना। वो अय्यदा हो उसकी मदद की, बिजुनूदिन ऐसे लश्कर से, लम तरौहा, लम नहीं तरौ तुमने देखा, हा उसको, तुमने उसको नहीं देखा या तुम उसको नहीं देख पाए। वजअला और उसने कर दिया, कलिमता, कलिमा बात, अल्लजीन कफरू उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया था, सुफला नीचा, असफल सुफला नीचे को कहते हैं। सीन फा लाम इसका रूट है, ठीक है। बस अल्लाह ने उस पर अपने सकीनत नाजिल फरमाई और उसकी मदद ऐसे लश्करों से की जो तुमको नजर ना आते थे, और अल्लाह ने मुनकिरों की बात नीची कर दी। वकलिमतुल्लाहि हियल उल्या वल्लाहु अजीजुन हकीम। व और कलिमतुल्लाहि अल्लाह की बात, हिया वही, अल उल्या सबसे बुलंद है, सबसे ऊंची है। आइन लाम वाव, उलूब माने होता है बुलंद होना, अला यालू उलूवन माने बुलंद होना। और अल्लाह की बात, हिया वही, अल उलिया ऊंची है, यानी अल्लाह ही, अल्लाह की बात ही ऊंची है। वल्लाहु सबसे ऊपर है, मतलब ऊंची सबसे ऊपर है। वल्लाहु और अल्लाह, अजीजुन सब पर गालिब है, हकीमुन हिकमत वाला है। और अल्लाह ही की बात तो ऊंची है और अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون। انفروا नफर انفروا सॉरी नफर انفروا माने होता है निकलना। तो انفروا नफर एक जमात को ही बोलते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। नफर एक जमात को, एक टुकड़ी को बोलते हैं जो सफर पे हो। इनफिरू तो निकलो, खिफाफन, खफीफ का प्लूरल है खिफाफ। खफीफ कहते हैं हल्के को, बहुत हल्का हो। वसिकालन और भारी, हल्के और भारी दोनों ही कंडीशन में निकलो। वजाहिदू और जिहाद करो, बिअमवालिकुम अपने मालों से, व अनफुसिकुम और अपनी जानों से, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में। जालिकुम, जालिका माने ये, बेसिक इसका मीनिंग है एक्चुअल वो, इसमें इशारा बाईद है, लेकिन ये के माने में भी यूज होता है जालिका ये। और कुम, ये मीम इसमें इसलिए लगा है क्योंकि ये मुखातब है प्लूरल से, तो इसका ये चेंज हो जाता है इस तरह। जालिकुम ये खैरुल लकुम तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, इन अगर कुंतुम तुम हो, तालमून जानते, अगर तुम जानते हो तो ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है कि तुम अल्लाह की राह में निकलो। लौ कान अरज़न क़रीबन व सफ़रन क़ासिदन लत्तबऊक वलाकिन बउदत अलैहिमुश शुक्का। लौ काना अगर होता, अरज़न सामान, करीबन पास, अगर सामान पास होता है यानी फायदा, अगर जो फायदा, अगर सफर में फायदा पास होता, लगता कि ये बहुत इजी है, फायदा ही होगा इसमें जाकर। वह सफरन और सफर होता, कासिदन आसान, नॉर्मल को बोलते हैं कासिद वैसे। मुख्तसिद भी होता है दरमियाना, नॉर्मल। वह सफरन कासिदन तो सफर नॉर्मल होता या आसान होता। ला तो इत्तबउ, ये लाम अलिफ जबर ला नहीं है, ये ला निगेटिव वाला लाम अलिफ जबर ला नहीं है, ये लाम जबर ला है सिर्फ। और इत्तबउ ये आगे का है, ठीक है। ला तो, ला जो ताकीद के लिए होता है, तो
اور لو کے جواب میں آتا ہے. تو اتبعو وہ اتباع کرتے کا تمہاری، وہ تمہاری اتباع کرتے یعنی تمہارے پیچھے چلتے. اگر سفر میں جو سفر ہے یہ سفر آسان ہوتا اور جو ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ فائدہ اس میں قریب ہی ہے یعنی جلد ہی فائدہ ہو جائے گا 1-2 دن میں ہی، یا قریب کا مطلب یہاں پہ فوراً، زیادہ وقت نہیں لگے گا، جائیں گے اور فائدہ مل جائے گا ہمیں وہاں پہ جا کے. تو اگر ایسا ہوتا تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے. ولیکن لیکن بعودت، بعودہ بعید سے با عین دال ہے، بعید بھی اسی سے بنتا ہے. بعودہ معنی ہوتا ہے دور ہونا. بعودت علیہم دور ہو گیا ان پر، الشقہ شقتن، دیکھیں شین قاف، قاف اس کا روٹ ہے، اس کے معنی مشقت بھی ہوتا ہے، اور مشقت جو لفظ ہے آپ دیکھیں گے وہ اسی سے بنا ہے مشقت. مشقت آپ جانتے ہوں گے، بہت اردو میں یوز ہوتا ہے مشقت، پریشانی کو بولتے ہیں. تو شقہ مشقت سے ہی بنا ہے، اس کا معنی پریشانی بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی شقہ معنی الگ کرنا بھی ہوتا ہے، پارٹ کرنا، پھاڑنا، الگ کرنا، یہ بھی اس کا ایک میننگ ہے. تو اس کا مطلب ایک پارٹ، ایک پارٹ، ایک جز، ایک حصہ. تو سفر کا ایک حصہ، ٹھیک ہے، سفر کا ایک حصہ مراد اس سے پھر سفر ہوتا ہے. تو سفر جو سفر ہے وہ ان پر دور ہو گیا، مشقت کا لفظ اس میں میننگ خود موجود ہے، تو پریشانی کی وجہ سے ان پر وہ سفر دور ہو گیا، یعنی پریشانی کی وجہ سے دور لگ رہا تھا. یا بعودہ دور کا مشکل لفظ، تو یہ سفر ان پر مشکل ہو گیا. اگر نفع قریب ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے، مگر یہ منزل ان پر کٹھن ہو گئی. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ. وسا قرن قریب، یحلفون وہ قسم کھائیں گے. حلف یحلف، حلف نامہ آپ نے سنا ہے، اردو میں ہی بولتے ہیں حلف نامہ، جس میں آدمی قسم اٹھاتا ہے کوئی، اس کو حلف نامہ بولتے ہیں. ہا لام فا معنی ہوتا ہے قسم اٹھانا، ہا لام فا قسم اٹھانا. حلف حلف الفضول آپ نے سنا ہوگا، ایک ڈیل ہوئی تھی پرانے زمانے میں، تو قسم کھانا اس کا معنی ہوتا ہے حلف اٹھانا. وَسَيَحْلِفُونَ تو وہ ان قریب قسمیں اٹھائیں گے، قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کی. کیا کہیں گے قسم کھا کھا کر؟ لو اگر استطعنا ہم کر سکتے، اگر ہمارے بس میں ہوتا، یہ کہیں گے وہ. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ قسمیں کھا کھا کر کیا بولیں گے؟ اگر ہمارے بس میں ہوتا. استطاع معنی ہوتا ہے بس میں ہونا، کر سکنا. تو اگر ہم کر سکتے، لخرجنا تو ہم ضرور نکلتے، لا تو خرجنا ہم نکلتے، معکم تمہارے ساتھ، مع مانے ساتھ، کم تم لوگ، تو ہم تم لوگوں کے ساتھ ضرور چلتے، نکلتے. اگر ہم کر سکتے یعنی ہمارے بس میں ہوتا نکلنا تو ہم نکل جاتے. یہ ہم آپ سے اجازت نہیں مانگتے، ہم رکتے نہیں، یہ تو مجبوری ہے بس. یہ اس طرح کی قسمیں کھا کے تمہیں یقین دلائیں گے. اب وہ قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون. یہلکون وہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، انفسہم اپنے آپ کو، ٹھیک ہے. نفس معنی ہوتا ہے سیلف، میں نے پہلے ہی پچھلی کلاس میں بتایا تھا. تو اپنے آپ کو، اپنے آپ کو، وہ خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. یہلکون اہلک یہلکو معنی ہلاکت میں ڈالنا، واو نون پلورل کے لیے، وہ ڈال رہے ہیں خود کو ہلاکت میں. ہا لام کاف اس کا روٹ ہے، ہلاکت تباہی. تو وہ اپنے آپ کو یہ سوچ کر کہ ہم اگر جائیں گے وہاں پر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے ہمیں مشقت کا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے اور ہم ہلاک ہو جائیں.
تو وہ اپنے آپ کو قسمیں کھا کھا کر بچائیں گے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اب انکار کر کے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، انہم کہ بے شک وہ لکاذبون جھوٹے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ کاذب کا پلورل ہے کاذبون، وہ جھوٹے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ عفا اللہ، اللہ معاف کرے، ان کا تم سے، اللہ تم سے درگزر کرے۔ عفا یعفو، عفون معاف کرنا، ٹھیک ہے، عفون بولتے ہیں، معاف کیجئے گا مجھے، ایسے۔ تو عفا اللہ، اللہ معاف کرے، ان کا تم کو، تم سے درگزر کرے یا اللہ تم کو معاف کرے۔ لما اذنت لهم، کیوں؟ ازینا مانے اجازت دینا، حمزہ زال نون، ازینا اذن سے بنا اجازت، لما کیوں، ازنتا تم نے اجازت دے دی، لہم ان کو۔ تو یہ ایک عربی میں بولتے ہیں اس طریقے سے کہ جب لگتا ہے کہ کتنا تم، اللہ تم کو معاف کرے، ارے آپ نے ایسا کیوں کر دیا بھائی، تو عفا اللہ عنکا، اللہ تمہیں معاف کرے، لما کیوں، ازنتا تم نے اجازت دے دی، لہم انہیں، حتی یہاں تک کہ یتبینہ، تبینہ معنی ہوتا واضح ہونا، لکا تمہارے لیے واضح ہو جائے، تمہارے سامنے کھل کر آ جائے، الذین صدقوا وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا، وہ لوگ بھی کھل کر سامنے آ جائیں جنہوں نے سچ کہا، وتعلم اور تم جان لو الکاذبین جھوٹوں کو بھی، تو تم اجازت نہیں دیتے ان کو، پھر پتہ چل جاتا کہ یہ حقیقت میں جانا چاہ رہے ہیں یا عذر ہے یا پھر۔ اب دیکھیں اجازت آدمی لے رہا ہے اگر، تو اجازت کا مطلب یہ ہے کہ اگر سامنے سے اجازت نہیں ملی ہے تو پھر آپ کو وہ کام نہیں کرنا ہے، تبھی اجازت کا مطلب ہوتا ہے۔ آپ اجازت لے رہے ہیں اور پھر بعد میں انہوں نے منع کر دیا لیکن پھر بھی آپ رک گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو رکنا نہیں ہے، پھر بھی رک گئے، تو اجازت لینے کا مطلب ہی نہیں ہے، تو آپ فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو اگر کہہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تو جانا تو ہے ہی نہیں ہمیں۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اجازت کیوں دی، اب پتہ چل جاتا انہیں جانا ہی نہیں تھا، یہ اجازت تو بس فارمیلٹی کے لیے لے رہے تھے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ اللہ تم کو معاف کرے، تم نے کیوں انہیں اجازت دے دی، یہاں تک کہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ لا نہیں، یستاذن، استاذنا مانے ہوتا ہے اذن لینا، اجازت لینا، استاذنا اجازت لینا، لا یستاذن، یستاذن مضارع ہو گیا استاذنا کا، نہیں اجازت لیں گے کا تم سے، الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ان کے یجاہدو وہ جہاد کریں۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ اس طرح ہے کہ وہ جہاد نہ کریں، وہ جہاد نہ کرنے کی اجازت نہیں لیں گے، وہ اس بات کی اجازت نہیں لیں گے کہ وہ جہاد نہ کریں، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں سے، کہ اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد نہ کرنے کی وہ تم سے اجازت نہیں لیں گے۔ واللہ اور اللہ علیم جانتا ہے، بالمتقین متقیوں کو، جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ وہ اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد نہ کریں، اور اللہ ڈرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، انما صرف، انما حسر کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے، بے شک سے تھوڑا سا اور بڑھ کر، انما صرف یستأذنو کا اجازت لیں گے تم سے،
الذین وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے بھروسہ نہیں کرتے باللہ اللہ پر والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر. تم سے اجازت تو وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ پر بھروسہ ہے تو آدمی پھر گھبرائے گا ہی نہیں, اور اگر یوم آخرت پر بھروسہ ہے تو اس کو معلوم ہے کہ بعد میں ہمیں جانا ہی ہے اللہ کے پاس, تو پریشانی کیا ہے پھر. یہی بات آگے بھی ہے, تم سے اجازت تو وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. ورتابت, ارتابا معنی ہوتا ہے شک ہونا, شک میں پڑنا, ریب سے بنا ہے را یا با. سورہ بقرہ کے شروع میں آپ نے پڑھا تھا لا ریب فی, نہیں کوئی شک اس میں, تو اسی سے ریب سے بنا ارتابا معنی ہوتا ہے شک میں پڑنا. ورتابت قلوبہم, اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں, وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت پر, وہی لوگ آپ سے اجازت لیں گے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں وہ. فہم, تو وہ لوگ فی ریبہم اپنے شک میں یترددون, تردد معنی ہوتا ہے بار بار آنا کسی چیز, تردہ ردہ معنی ہوتا ہے پلٹانا, تو بار بار پلٹانا یعنی بار بار آنا, تو وہ اپنے شک میں بار بار پلٹتے ہیں, یعنی وہ بار بار ان کو شک ہوتا رہتا ہے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں, بس وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں. را دال دال اس کا روٹ ہے را دال دال. ردہ معنی ہوتا ہے جواب دینا, پلٹنا اور پلٹانا. ردتن واپسی کو بولتے ہیں, ردتن. ارتداد بھی اسی سے بنتا ہے ایک لفظ, ارتداد پلٹ جانا. پلٹ جانا, جو اپنا دین چھوڑ کر پلٹ جائے اس کو ارتداد بولتے ہیں. اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں, بس وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں. اب آگے دیکھیں ایک بات کہی جا رہی ہے, بہت غور کرنے کی. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً, اور اگر ارادو وہ ارادہ کرتے, ارادہ را واو دال اس کا روٹ ہے, ارادہ اردو معنی ہوتا ہے چاہنا, ارادہ کرنا, ارادہ چاہنا, ارادہ کرنا. تاج آپ اپنا ایک کیمرہ ایک بار آف کر کے آن کیجئے گا, بلنک کر رہا ہے. ولو, اور اگر ارادو وہ چاہتے, الخروج نکلنا, وہ اگر نکلنا چاہتے, لا تو اعدو, اعد اعد یعدو معنی ہوتا ہے تیاری کرنا, ٹھیک ہے. لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً, تو اس کے لیے تیاری کرتے, اگر وہ نکلنا چاہتے تو اس کے لیے تیاری کرتے. آدمی بہت ساری چیزوں میں تیاری کرتا ہے نکلنے کی, کہیں جانا ہو تو کچھ سامان جیسے معلوم ہے کہ یہ والا سامان ضرورت کا نہیں ہے تو فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ہم بیچ سکتے ہیں, یا ابھی یہ والا امپورٹنٹ نہیں ہے کام, یہ والا امپورٹنٹ ہے تو اس کو پوسٹ پون کر دیجیے. تو یہ تو بہرحال تیاری کسی بھی طرح کی ہو, اور اگر وہ نکلنا چاہتے تو ضرور اس کا کچھ سامان کر لیتے, اس کی تیاری کرتے. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. وَلَكِنْ لیکن كَرِهَ اللَّهُ اللہ نے ناپسند کیا, انبعاث, انبعاثا بعاثا سے بنا ہے, انبعاثا بعاثا معنی ہوتا ہے بھیجنا, اور انبعاث اٹھنا, انبعاث معنی اٹھنا. اللہ نے تو وہاں پہ اس ساقلہ کا لفظ ہے نا, ثقل کا لفظ ہے, تو اسی کے مطابقت کے ساتھ یہاں پہ آیا کہ اللہ نے اس ثقل کو ختم ہونے کے بعد ان کا اٹھنا, مطلب ثقل ختم ہو جائے گا تو آدمی اٹھ جائے گا, انبعاث اٹھنا. اللہ نے ان کا اٹھنا ناپسند کیا تو ثبتہم ان کو جما دیا, وقیلا اور کہا گیا اقعدوا بیٹھ جاؤ, مع القاعدین بیٹھنے والوں کے ساتھ, بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو تم.
مگر اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہ کیا، اس لیے انہیں جمع رہنے دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اب دیکھیں یہاں پیچھے آپ سمجھیں گے نا تو بہت ہی کلیئرلی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہاں پہ آدمی کی چاہت کا دیکھیں کتنا بڑا رول ہے، کہ اگر وہ چاہتے تو تیاری کر لیتے، لیکن انہوں نے چاہا نہیں، تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوا؟ اس کا ایفیکٹ یہ ہوا پھر آگے والی آئے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے ہر چیز کا ایک قانون بنایا ہے کہ آپ اگر ارادہ نہیں کرو گے تو ارادہ نہ کرنے کا رزلٹ بھی تو آئے گا، یہی تھوڑی کہ آپ ارادہ نہ کریں اور رزلٹ مثبت آ جائے گا اس کا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر صاف صاف ہے کہ اگر وہ تیاری کرنا چاہتے، اگر وہ نکلنا چاہتے تو وہ تیاری کر لیتے اور نکل جاتے پھر۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوزعوا خلالكم يبغونكم الفتنة۔ دیکھیں اب آگے یہاں پر ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ان کے نہ آنے کی وجہ سے غم نہ کریں۔ لو خرجو، اگر وہ نکلتے، فیکم تمہارے ساتھ میں، تم میں نکلتے، ما زادوکم نہیں زیادہ کرتے، ما زادو نہیں زیادہ کرتے، تم کو الا مگر خبالن کمی میں، یعنی تمہارے لیے مشکل بڑھاتے ہو۔ خبالام، خبلا مانے ہوتا ہے خراب کرنا، ناکام بنانا، تو تمہارے لیے وہ زیادہ نہیں کرتے مگر خرابی یا ناکامی، یعنی تمہارے لیے ناکامی اور خرابی ہی بڑھاتے، وہ پریشان ہی کرتے۔ وَلَأَوْزَعُوا، اور اوزع مانے ہوتا ہے ڈالنا، رکھنا، اور رکھتے خلالکم تمہارے بیچ میں، فتنہ مشکل، یبغون بغا یبغی مانے چاہنا ہوتا ہے، یبغون وہ چاہتے، تم کو الفتنتا آزمائش میں ڈالنا، تمہارے لیے فتنہ چاہتے، وہ مشکل میں ڈالنا تم کو چاہتے۔ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو وہ تمہارے لیے خرابی ہی بڑھانے کا باعث بنتے، اور وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ وَفِيكُمْ، اور تم میں، سماعون سننے والے ہیں، لہم ان کے لیے باتیں سننے والے ہیں تمہارے بیچ میں۔ واللہ، اور اللہ، علیم جانتا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ سمع مانے ہوتا ہے سننا، اور جی مہر، جی مہر، چلیے دیکھیے سمع، سر ان کے لیے ہاں ان کی خاطر، یعنی تم سے سن کے وہاں تک بات پہنچاتے ہیں، سر ٹھیک ہے۔ وفیکم سماعون لہم، اور تم میں ان کے لیے سننے والے ہیں، واللہ علیم، اور اللہ جانتا ہے، بالظالمین ظالموں کو، اور تم میں ان کی سننے والے ہیں، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ لقد، یقیناً، ابتغی وہی باقین یا سے بنا ہے، بھی ابتغا چاہنا، ابتغوا انہوں نے چاہا، الفتنتا فتنہ، من قبل اس سے پہلے، انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ چاہا، وقلبو قلب یقلب قلب سے بنا ہے قاف لام با مانے بدلنا، وقلبو اور بدل دیا انہوں نے، لکا تمہارے لیے، الامورا معاملوں کو تمہارے لیے بدل دیا، الٹ پھیر کی، حتی یہاں تک کہ جا آ گیا، الحق حق بات، وظہارا اور ظاہر ہو گیا، امر اللہ اللہ کا معاملہ، اللہ کا حکم، اللہ کا معاملہ، امر، وہم کارہون اور وہ ناپسند کرتے ہیں اس کو۔
وہ اس سے नाखुश हैं. बानिया इसका तवज्जो से बैठे हैं जरा. ये पहले भी फितने की कोशिश कर चुके हैं, फितना चाह चुके हैं, फितने की कोशिश कर चुके हैं, और वो तुम्हारे लिए कामों का उलटफेर करते रहे, बात को इधर से उधर घुमाते रहे, यहां तक कि हक आ गया और अल्लाह का हुक्म जाहिर हो गया और वो नाखुश ही रहे. वमिनहुम मन यकूलु ज़ल्ली वला तफ्तिन्नी, वमिनहुम, और उनमें कुछ लोग ऐसे हैं, मन जो यकूलु कहते हैं, इज़न, अजीना या अजन से इज़न अम्र है, इज़न इजाजत दे दीजिए, ली मुझको, मुझको इजाजत दे दीजिए, वला तफ्तिन्नी, और मुझे आजमाइश में न डालिए, फितने में न डालिए. और उनमें वो भी हैं जो कहते हैं कि मुझे रुखसत दे दीजिए और मुझको फितने में न डालिए. यानी अब कि मैं क्या करूं, जाऊं न जाऊं, इसी में मैं घूमता रहूंगा, फिर आप मुझे इससे अच्छा इजाजत दे दिए, चाहे ताकि मेरा दिल भी मुतमईन हो जाए, मुझे आजमाइश में न डालिए. और उनमें वो भी हैं जो कहते हैं कि मुझे रुखसत दे दीजिए और मुझको फितने में न डालिए. अला फिल फितनति सक़तु व इन्न जहन्नम लमुहीततुम बिल काफिरीन. अला, सुन लो, फिल फितनति, फितने में, आजमाइश में, सकतु, वो गिर गए. सकता इसको तो माने होता है गिरना. वो फितने में तो पड़ चुके हैं, वो तुमसे कह रहे हैं कि फितने में पड़ जाऊंगा वरना मैं, तो वो फितने में तो पड़ चुके हैं आपको इनकार करके. व इन्न जहन्नम, और बेशक जहन्नम, लमुहीततुन, घेरे हुए है, बिल काफिरीन, इनकार करने वालों को. सुन लो, वो तो फितने में पड़ चुके, और बेशक जहन्नम मुनकिरों को घेरे हुए है. अहाता युहीतु माने होता है इहाता करना, घेरना. इन तुसिबका हसनतुन तसुहुम व इन तुसिबका मुसीबतुन यकूलू कद अखज़ना अमरना मिन क़ब्लु व यतवल्लौ व हुम फरिहून. इन, अगर, तुसिब, असाब युसिबु माने होता है पहुंचना. इन तुसिब, अगर पहुंचती है का तुमको, हसनतुन, अच्छाई, तसुहुम, तो उन्हें बुरा लगता है. सायसु माने होता है बुरा लगना, दुख देना. तसुहुम, तो ये बात उनको दुख देती है, उनको तकलीफ देती है, उनको बुरा लगता है. व इन तुसिब का, व इन तुसिब, और अगर पहुंचे का तुमको, मुसीबतुन, मुसीबत, परेशानी, यकूलू, तो कहते हैं, कद, यकीनन, अखजना, ले लिया हमने, अमरना, हमारा मामला, यानी हमने अपना मामला पहले ही निपटा लिया, मिन कबलू, पहले ही, वयतवल्लौ, और वो फिरते हैं, वापस होते हैं, वहुम फरिहून, और वो खुश हो रहे होते हैं. और अगर तुम्हें कोई अच्छाई पेश आती है तो उनको दुख होता है, और अगर तुमको कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं हमने पहले ही अपना बचाव कर लिया था, और वो खुश होकर लौटते हैं. कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून. कुल, कह दो, लन, हरगिज नहीं, युसीबा, पहुंचती, ना, हमको, हमको हरगिज नहीं पहुंचेगी कोई भी चीज, इल्ला, सिवाय उसके, माँ, जो कतब अल्लाह, लिख दिया है अल्लाह ने, लना, हमारे लिए. यानी हमको सिर्फ वही बात पहुंच सकती है, वही चीज पहुंच सकती है हमको, वही तकलीफ और मुसीबत हमको पहुंच सकती है जो हमारे लिए अल्लाह ने लिख दिया है. हुआ, वही, मौला, ना, हमारा मौला है, हमारा वली है, जिम्मेदार है. वह अल्लाह, और अल्लाह ही पर, फल्यतवक्कल, तवक्कुल से, देखिए ये तवक्कला, ये तवक्कलु, मुजारे बनेगा, ये तवक्कलु, थर्ड पर्सन का, सिंगुलर. और थर्ड पर्सन के लिए इंपेरेटिव बनाने के लिए क्या है, उसके शुरू में लाम लगाते हैं और आखिर में सुकून देते हैं. तो ये शुरू में लाम है और आखिर में ये सुकून है, जो कि आगे वाले सुकून को पढ़ने की वजह से जेर यहाँ पर लगा हुआ है. ठीक है, यहाँ पर ये सुकून ही है, वरना ये आगे वाले सुकून को पढ़ने के लिए यहाँ पर जेर की हेल्प ली गई है. तो चाहिए कि भरोसा करे अल मुमिनून, ईमान वाले, मुमिनों को, ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए, किस पर, अल्लाह, अल्लाह पर. कहो हमें सिर्फ वही चीज पहुंचेगी जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है, वो हमारा कारसाज है,
اور अहले ईमान को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। चलिए यहाँ तक ही है आज का सबक, आप इसको याद करेंगे अच्छे से। वर्ड्स मीनिंग इसके लिख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।